اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ اللہ ولی ہے اور اس کے رسول ولی ہیں، اور وہ لوگ ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکننہم لہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ عزیزان گرامی، ان دونوں آیتوں میں ولایت اہل بیت علیہ السلام کو بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اور اسلام کا بہت اہم پہلو بلکہ دین کی اساس اور بنیاد ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی ولایت ہے۔ روایت کے فقرے ہیں کہ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی ولایت بالخصوص ولایت امیر المومنین علیہ السلام۔ پیغمبر اسلام کے پاس کچھ لوگ آئے، یمن کے رہنے والے، انہوں نے پیغمبر اسلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ، قرآن مجید میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تو اس رسی سے مراد کیا ہے؟ یعنی حبل اللہ کون ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ قرآن میں حبل اللہ وہی ہے جو قرآن میں جنب اللہ ہے، یعنی جو اللہ کا پہلو ہے۔ پیغمبر اسلام کے اس ارشاد پر آنے والے یمن کے لوگوں نے یہ فرمایا، یا رسول اللہ، جب ہم حبل اللہ کو نہیں پہچانتے تو جنب اللہ کو کیسے پہچانیں گے؟ پیغمبر اسلام کے ارشاد کے مطابق پیغمبر پر انہوں نے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ، ہمیں علامت بتائیے کہ ہم کیسے؟ پیغمبر نے کوئی علامت نشانی بیان نہیں فرمائی، بلکہ یہ فرمایا کہ جا کر کے مسجد میں ہمارے صحابہ کرام موجود ہیں، سب کے چہرے کو دیکھو، جس کے چہرے پر تمہارا دل گواہی دے، تمہارا ضمیر اور وجدان گواہی دے، اس کی ولایت کو قبول کرنا، اس کو ولی ماننا۔ یہ یمن کے لوگ آئے، ایک ایک صحابی کے چہرے کو دیکھا، کسی کے چہرے پر اطمینان نہیں ہوا۔ جب امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے مبارک چہرے کو دیکھا تو فرمایا ھذا حبل اللہ، یہ اللہ کی رسی ہے۔ لوگ جمع ہوئے پیغمبر کے پاس کہ یہ لوگ یہ فرما رہے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ تم نے کیسے پہچانا کہ یہی اللہ کی رسی ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہم نے سب کے چہرے کو دیکھا، لیکن اطمینان سوائے علی مرتضیٰ کے چہرے کے کسی اور کے چہرے پر ہمیں اطمینان نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت صرف انسان کے جسم کو مطمئن نہیں کرتی، انسان کے نسل اور نسب اور انسان کے وجود اور ضمیر کو بھی مطمئن کر دیتی ہے۔ اسی لیے شیخ کلینی اور شیخ مفید علیہ الرحمہ سے روایت میں انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، ان دو بزرگواروں نے روایت نقل کی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ولایتنا ولایت اللہ، ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے، التی لم یبعث نبی قط الا بہا۔ یاد رکھو، کسی نبی کو نبی نہیں بنایا گیا، نبی بنا کر مبعوث نہیں کیا گیا، قط، کبھی، یعنی یہ انکار ہے گویا، ہر نبی کو نبی اس لیے بنایا گیا، بہا یعنی ہماری ولایت کے لیے نبی بنایا گیا۔ شیخ صدوق نے بھی اس کو نقل کیا ہے، شیخ کلینی نے نقل کیا ہے کہ جتنے بھی انبیاء دنیا میں اتارے گئے، ہر نبی کو ہماری ولایت کے لیے اور ہماری ولایت کے عہد و میثاق اور پیمان کے لیے دنیا میں بھیجا گیا، یعنی ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ جو ہماری ولایت کو قبول کرے گا وہ گویا اللہ کی ولایت میں جو ہے شامل ہے۔ من احبنا اہل البیت فلیستعد للفقر جلبابا۔ امیر المومنین کا فقرہ ہے کہ جو ہماری محبت کو اختیار کرنا چاہتا ہے وہ فقر کے لیے تیار ہو جائے۔ فقر سے مراد یہاں ولایت ہے، یعنی ولایت کی رسی پہننے کے لیے تیار ہو جائے، ولایت کا قلادہ ہمارے اپنی گردن میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جائے، یعنی اب ہم جیسے چاہیں گے ویسے لوگوں کو چلنا پڑے گا، ہماری امامت تمہیں چلائے گی، ہماری ولایت تمہاری جو ہے رہنمائی کرے گی۔ اس کے بعد
یہ بھی روایت موجود ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ شیعوں میں سے ایک گروہ پر سلام کرنے کے بعد یہ آپ نے فرمایا اور کہ خدا کی قسم مجھے تمہاری خوشبو محسوس ہوتی ہے اور میں تمہاری روح کو پسند کرتا ہوں. انی واللہ احب ریحکم و ارواحکم فعیوننا بورع و اجتہاد وَاعْلَمُوا أَنَّ وَلَایَتْنَا لَا تَنَالُ إِلَّا بِالْوَرْعَ. امام نے فرمایا کہ میں تمہاری خوشبو کو محسوس کرتا ہوں، میں تمہاری روح کو جو ہے دوست رکھتا ہوں. اور یاد رکھو کہ یعنی تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم ورع اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارو، محرمات کو ترک کر دو، واجبات پر پابندی کرو، اس لیے کہ ہماری محبت اور ولایت بغیر ورع اور بغیر پرہیزگاری کی حاصل نہیں ہوتی. لہٰذا ضروری ہے کہ اگر ہم دعوے داران آل ولایت اہل بیت علیہ السلام ہیں تو ہمیں کہیں نہ کہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کہیں ہم اپنے وجود کو محرمات میں ملوث تو نہیں کر رہے ہیں، کتنا ہم ولایت کے تحت اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کر رہے ہیں. جتنا زیادہ ہمارے درمیان ولایت ہمارے دل میں اترتی جائے گی اتنا ہم گناہوں سے دور ہوتے چلے جائیں گے. امام کی اطاعت کا سب سے بڑا ثمرہ اور فائدہ یہ ہے کہ امام کی اطاعت اور ولایت اللہ سے قریب کرتی ہے، اور اللہ سے وہی قریب ہوگا جو گناہوں اور رذیلتوں اور تمام تر کثافتوں اور قدورتوں سے پاک ہوگا. لہذا ضروری ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے طور پر کثرت سے صلوات پڑھیں اور صلوات کے ذریعے سے اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا اظہار کرتے رہیں.